داستان سلطان نورالدین زنگی جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی۔ سلطان نے بڑی فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے تاوان کی ایک رقم مقرر کی، پھر انہیں رہا کر دیا۔ سلطان نے یہاں تک رحم دلی سے کام لیا کہ اقامیہ کی جنگ کے دوران صلیبیوں کو جو گرفتار ہوئے تھے، سلطان نے انہیں رہا کر دیا۔ سلطان نورالدین زنگی اب صلیبیوں کی آئے دن کی سرکشی، شورش اور افراتفری سے تنگ آ چکا تھا، لہٰذا اس نے صلیبیوں کے خلاف نام ختم ہونے والی جنگوں کی طرح ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا، تاہم ہر صورت انہیں اپنے ساتھ زیر بنا کے رکھے۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے اس نے صلیبیوں کے سب سے بڑے سرکردہ فرانسیسی صلیب جوسلین کا انتخاب کیا۔ جوسلین کبھی الربا کا حاکم تھا، لیکن جب سلطان نے الربا شہر فتح کر کے اس سے چھین لیا، تب حلب کے شمالی علاقے کی طرف چلا گیا تھا اور وہاں اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ افامیہ کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے جوسلین سے نمٹنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ جوسلین ایک جنگجو اور انتہا درجے کا متعصب اور شریر طبع انسان تھا، کوئی بھی موقع مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ آئے دن وہ مسلمانوں کے علاقوں اور سرحدوں پر شورش برپا کرتا رہتا تھا، سرحدی علاقوں پر حملہ آور ہو کر لوٹ مار کا بازار گرم کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ایشیا میں قیام کرنے والے صلیبی جب کبھی بھی کسی مہم پر سلطان کے خلاف نکلتے، وہ جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اسی جوسلین سے ہی مشورہ کرتے، اس لیے کہ وہ اسلام کا دشمن تھا۔ حلب سے نکلنے کے بعد سلطان نورالدین نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ شیر کوہ اور مجدد الدین کی سرکردگی میں رکھا، چھوٹے سالار بھی کچھ ان کی سرکردگی میں دیے، باقی چند لشکر چند دیگر سالاروں کے ساتھ اس نے اپنی کمانداری میں رکھا۔ دوسری طرف جوسلین اپنے علاقوں سے نکل کر الربا پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہا تھا۔ الربا پر وہ حکومت کو کر چکا تھا، شہر کے اندر کافی آرمینی عیسائی بھی تھے اور وہ ہر صورت میں اپنے کھوئے ہوئے شہر کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کا مقصد انطاکیہ اور یروشلم اور صلیبیوں کے شہر سے اسے کافی تعداد میں رضاکار بھی پہنچ گئے تھے، جن کی تعداد ان گنت اور بے شمار ہو گئی تھی، اور جوسلین کو یقین تھا کہ اس کے لشکر کے ساتھ سلطان نورالدین زنگی کے سارے علاقوں کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ایسا لشکر تیار کر کے جوسلین الربا کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اسے خبر ملی کہ سلطان نورالدین زنگی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے الربا سے نکل چکا ہے۔ ساتھ ہی اسے اس کے مخبروں نے یہ بھی اطلاع کر دی کہ سلطان نے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ خود سلطان لے کر جوسلین کا رخ کر رہا ہے اور دوسرے حصے کے ساتھ شیر کوہ اور مجدد الدین تلباشر کے رخ پر کوچ کر چکے ہیں۔ جوسلین کے پاس اس قدر بڑا لشکر تھا کہ سلطان نورالدین زنگی شیر کوہ اور مجدد الدین کے لشکر کو یکجا کر دیا جائے تب بھی اس کے لشکر کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی، اور پھر اس پر مستزاد یہ کہ ابھی تک یروشلم، انطاکیہ، جلاک، دلوکا، کنسوپ، کورس، راودون، مرغش، سیدا، معن البار اور دیگر کئی نصرانی شہریوں سے جوک در جوک لشکر اس کی مدد کے لیے پہنچ رہے تھے۔ جوسلین کے سامنے جو صورتحال آئی تھی، اس کے تحت اس نے دو بڑے بڑے لشکر ترتیب دیے۔ ایک لشکر کو اس نے تلباشر کے نواح میں متعین کر دیا اور اسے حکم دیا کہ شیر کوہ اور ابن داہیہ کو اپنے ساتھ جنگ میں مصروف رکھیں، اور جو لشکر جوسلین سے شیر کوہ اور مجدد الدین کا مقابلہ کرنے کے لیے متعین کیا تھا، وہ شیر کوہ اور مجدد الدین کے لشکر سے کم از کم
6 گنا بڑا تھا۔ اسی قدر زیادہ لشکر لے کر جوسلین سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے پڑاؤ کر گیا تھا۔ جوسلین کی یہ جنگی چال تھی۔ اس نے شیرکوہ اور مجدد الدین کو صرف جنگ میں مصروف رکھا تاکہ وہ کسی بھی لمحے سلطان نور الدین زنگی کی مدد کے لیے نہ پہنچ سکیں۔ دوسری طرف جس قدر لشکر سلطان نور الدین زنگی کے پاس تھا، اس سے کئی گنا زیادہ لشکر لے کر وہ سلطان کے سامنے آیا، اور جو دوسرے شہروں سے صلیبی گروہ در گروہ اس کی مدد کے لیے آ رہے تھے، ان کی طرف سے اس نے پیغام بھجوایا کہ جب سلطان نور الدین زنگی اس کے ساتھ برسرے پیکار ہوگا تو وہ اس کی پشت کی طرف سے اس پر حملہ آور ہو جائیں تاکہ اس کی شکست کو یقینی بنا سکے۔ بہرحال سلطان نور الدین زنگی اور جوسلین کے درمیان خون ریز جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اسی اثناء میں اطراف و جوانب سے صلیبیوں کے تازہ دم لشکر جوسلین کی مدد کے لیے پہنچ رہے تھے۔ وہ سلطان نور الدین زنگی کی پشت اور اطراف سے حملہ آور ہو گئے، جس کے باعث سلطان کے لشکر میں بدنظمی سی پھیل گئی۔ اس موقع پر جوسلین مسلمانوں کی افراتفری اور کمزوری کو بھانپ گیا۔ اس نے نئے آنے والے صلیبیوں کو سلطان پر چاروں طرف سے حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان نے اندازہ لگا لیا کہ چاروں طرف سے صلیبی امڑتے ہوئے اس پر حملہ آور ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، اور سامنے کی طرف سے جوسلین اس پر حملہ آور ہونے کے لیے ایسا لشکر تیار کر چکا ہے جس کی تعداد اس کے لشکر سے کئی گنا زیادہ ہے۔ لہٰذا سلطان جنگ کو موقوف کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ اپنے لشکریوں کو محفوظ کرنے کے لیے سلطان ایک ٹیلے کی طرف ہو لیا۔ اس طرح سلطان کو اپنی زندگی میں پہلی بار صلیبیوں کے مقابلے میں پیچھے ہٹنا پڑا اور پسپا ہونا پڑا۔ دوسری طرف جوسلین کا وہ لشکر جسے وہ تلباشر کی طرف روانہ کر چکا تھا، وہ جوسلین کی خواہش کے مطابق اپنا کام کرنے میں کامیاب رہا۔ انہوں نے شیرکوہ اور مجدد الدین پر کوئی خوفناک حملہ نہیں کیا، بلکہ انہیں اپنے ساتھ جنگ میں اس وقت تک الجھائے رکھا جب تک سلطان اپنے لشکر کو لے کر پیچھے نہ ہٹ گیا۔ دوسری طرف شیرکوہ اور مجدد الدین کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ جوسلین کے مقابلے میں سلطان پیچھے ہٹ گیا ہے، لہٰذا وہ بھی پیچھے ہٹے اور سلطان سے جا ملے۔ اب سلطان نے اپنے لشکر کو یکجاہ کیا۔ اس کے حکم پر مزید لشکری بھی حلب سے اس کے پاس پہنچ گئے تھے۔ پھر سلطان کچھ دیر تک اپنے لشکر کو ترتیب دیتا رہا۔ دوسری جانب جوسلین کو بھی خبریں پہنچ رہی تھیں۔ وہ ہر صورت شہر پر قبضہ کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھا، لہٰذا جو لشکر کو اس نے شیرکوہ اور مجدد الدین کی راہ روکنے کے لیے تلباشر کی طرف روانہ کیا تھا، اس کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ اور اس کی خوش قسمتی کہ ابھی تک گروہ در گروہ صلیبی رضاکار مختلف نصرانی شہروں سے اس کی مدد کو پہنچ رہے تھے۔ سلطان نے اس ساری صورتحال کی کوئی پرواہ نہ کی۔ سلطان جانتا تھا کہ جوسلین کے پاس کم از کم اتنا بڑا لشکر ہے جو اس کے 7 گنا سے بھی بڑا ہوگا۔ پھر بھی سلطان نے اپنے لشکر کو ترتیب دینے کے بعد اور اپنے سارے سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد الربا کے نواح میں ان علاقوں کا رخ کیا جہاں اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ جوسلین پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ گزشتہ جنگ میں سلطان نور الدین زنگی کو پسپا کرنے کے بعد جوسلین اور اس کے سالاروں اور اس کے لشکریوں کے حوصلے بڑھے ہوئے تھے، اور اب وہ پیچ و تاب کھا رہے تھے کہ کب سلطان نور الدین زنگی ان کے سامنے آئے، وہ ایک بار پھر اسے بدترین شکست سے دوچار کریں۔ دوسری جانب سلطان نور الدین زنگی کے علاوہ اسد الدین شیرکوہ، مجدد الدین
اور دوسرے سالار بھی انتقام کی آتش میں تپ رہے تھے، اور وہ ہر صورت میں صلیبیوں سے اپنی گزشتہ پسپائی کا انتقام لینے پر تل گئے تھے۔ لہٰذا سلطان نور الدین زنگی اپنے لشکر کو لے کر بڑی تیزی سے الربا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ الربا کے نواح میں دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ جب دونوں لشکر اپنی صفیں درست کر رہے تھے، جوسلین کے لشکر سے 2 سورما اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے میدان جنگ میں اترے اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ شاید وہ انفرادی مقابلے کی ابتدا کرنا چاہتے تھے۔ سلطان نور الدین نے اس وقت اپنے سارے سالاروں کے ساتھ اپنے لشکر کے سامنے کھڑا تھا۔ لشکری اپنی صفیں درست کر چکے تھے۔ لشکر کے حصوں کی تنظیم بھی اپنی آخری شکل اختیار کر چکی تھی۔ جب وہ دونوں سورما میدان میں آئے تو اپنے گھوڑے کی باگ پر اسد الدین شیر کوہ کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ اس کی ہاتھوں کی انگلیاں بھینچ گئی تھیں، چہرے پر غضبناکی کے آثار نمودار ہو گئے تھے، آنکھیں آگ برسا رہی تھیں۔ پھر اس نے سلطان کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، سلطان محترم، ان 2 صلیبی سورماؤں کے سامنے ہماری طرف سے 2 تیغ زن نہیں اتریں گے۔ میں اکیلا ان کے مقابلے پر جاؤں گا اور ان پر ثابت کروں گا کہ انہوں نے جو ہمیں انفرادی مقابلے کی دعوت دی ہے تو یہ ان کی طرف سے انتہا درجے کی حماقت ہے۔ سلطان محترم، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ دونوں سورما میرے سامنے زیادہ دیر نہیں نکالیں گے۔ جب تک شیر کوہ بولتا رہا، سلطان نور الدین زنگی عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ پاس کھڑے ابن دایا کی نگاہیں بھی شیر کوہ پر جمی ہوئی تھی۔ شیر کوہ کے ان الفاظ کا جواب سلطان دینا ہی چاہتا تھا کہ مجدد الدین نے آگے بڑھ کر شیر کوہ کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہنے لگا، محترم اسد الدین، آپ امیر العسکر ہیں۔ سلطان کے بعد لشکریوں میں آپ کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ آپ جب لشکر کے اندر موجود ہوتے ہیں تو لشکریوں کے ولولے جذبے جوان رہتے ہیں۔ ان 2 صلیبی سورماؤں کے مقابلے میں آپ نہیں، میں مجدد الدین جاؤں گا۔ محترم شیر کوہ، میں آپ کو اور سلطان کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ان 2 کے مقابلے میں آپ لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ شیر کوہ نے مسکراتے ہوئے مجدد الدین کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، مجدد الدین، اگر لشکر میں میری موجودگی لشکریوں کے حوصلے اور جواں جذبے کا باعث بنتی ہے تو تمہاری حیثیت بھی کچھ کم نہیں۔ اور یہ کہہ کر اس سے آگے شیر کو کچھ نہ کہہ سکا، رک گیا، اس لیے کہ عین اسی لمحہ مجدد الدین نے مسکراتے ہوئے سلطان کو سلام کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے اسے انفرادی مقابلے کرنے کے لیے میدان جنگ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جس وقت وہ اپنے گھوڑے کو بڑھاتا ہوا صلیبی سورماؤں کی طرف جا رہا تھا تو بڑی عقیدت اور ارادت مندی میں شیر کوہ کو مخاطب کرتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی کہہ رہا تھا، شیر کوہ، یہ ابن دایا بھی عجیب و غریب انسان ہے، کمال کی جرت مندی اور لا انتہا دلیری رکھتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان 2 صلیبی سورماؤں کو زیر کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا مجدد الدین جب ان صلیبیوں کے قریب گیا تب ان میں سے ایک نے مخاطب کیا، کون ہو تم؟ اپنا نام بتاؤ، مسلمانوں کے لشکر میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ان کی اس گفتگو کو مجدد الدین نے کوئی جواب نہ دیا، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے ان کے گرد چکر کاٹنے لگا، اور اس کا گھوڑا جو جنگ میں اپنے مالک کے اشاروں پر کام کرنے کا ماہر تھا، لمحہ بلمحہ اپنی رفتار تیز کرتا جا رہا تھا۔ پھر اسی تیزی رفتاری میں